لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کس نے چمکتا دن ہے بچہ رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریا کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ میری یاد ہے تو نعت خوانی کرائی ہے جی صحیح تو لکھ لو تو جی بہتر سے گا ٹھیک ہے ابھی ایک دو نعتاں وہ پڑھیے جان جی صحیح بہتر ہے انہیں تے سائیں بابا تقریر ہوئی سی نہیں صحیح جی نمو سے رسالتہ میں نو کم سی جی امجد صاحب نے میلاد شریف تے کی تھی سی ٹائم ہی نہیں کیا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا کچھ سکا ٹائم بھی کافی ہو گیا جی صحیح جی کم کر دیے نسل سار دیے کم کر دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈبے بیڑے تار دیے جو ڈبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے ہاں بخشش وچ میرے دیدار دیے سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والے عرش ہے عرشاں فرشاں والے عرش ہے عرشاں فرشاں والے عرش ہے دو جگ دے مختار دیے ہاں
ساری سرکار دیے حشر منکرا دیکھ لیا بے حشر منکرا دیکھ لیا بے خلقت نام پکار دیے خلقت نام پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میرے گلدا عاجز کہنا میرے گلدا عاجز کہنا دنیا نار مار دیے سن دے دنیا نار مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا ریت کے سروں میں اللہ بدل دیتے ہمیں ریت کے سروں میں اللہ بدل دیتے ہمیں ریت کے سروں میں اللہ بدل دیتے ہمیں پھر ہمیں راہ مدینہ میں بچھایا جاتا پھر ہمیں راہ مدینہ میں بچھایا جاتا پھر ہمیں راہ مدینہ میں بچھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا ریت کے سروں میں اللہ بدل دیتے ہمیں ریت کے سروں میں اللہ بدل دیتے ہمیں پھر ہمیں راہ مدینہ میں بچھایا جاتا پھر ہمیں راہ مدینہ میں بچھایا جاتا لایا جاتا سرے دربار اسیروں کی طرح لایا جاتا سرے دربار اسیروں کی طرح لایا جاتا سرے دربار اسیروں کی طرح حکم پر کے میں آزاد کرایا جاتا حکم پر کے میں آزاد کرایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کاش ہے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش ہے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا
کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا ان کے لے جاتا مجھے نار کے شیروں میں کوئی ان کے لے جاتا مجھے نار کے شیروں میں کوئی ان کے لے جاتا مجھے نار کے شیروں میں کوئی روبرو کے میں ان کو ہی سنایا جاتا روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا آنگڑی ہے ناپ سب تو پہلے میں پڑھی سی میرا دین مصطفیٰ ہے میرا دین مصطفیٰ ہے میرا دین مصطفیٰ ہے ایمان مصطفیٰ ہے میرا دین مصطفیٰ ہے ایمان مصطفیٰ ہے دو جگلے ناد پاروں دو جگلے ناد وچ جان مصطفیٰ ہے میرا دین مصطفیٰ ہے ایمان مصطفیٰ ہے چلیے کہنا چاہتے ہیں عرشان جد سی چلیا مولا دا پاک مانگی ہر کے نبی نے دیتی اقصا دے وچ گواہی اقصا دے وچ گواہی کہ ایمان کہہ رہا ہے فرقان مصطفیٰ ہے ایمان کہہ رہا ہے فرقان مصطفیٰ ہے دو جگلے ناد پارو دو جگلے ناد پارو وچ جان مصطفیٰ ہے میرا دین مصطفیٰ ہے ایمان مصطفیٰ ہے کون آکھدا ہے تینوں انصار تو غریب سارے جہان وچوں دادا تو خوش نصیب دادا تو خوش نصیب کوئی اور نہیں ہے تیرا مہمان مصطفیٰ ہے کوئی اور نہیں ہے تیرا کوئی اور نہیں ہے تیرا مہمان مصطفیٰ ہے عشق نبی دی پوڑی ایک بار چڑھ کے دیکھو بدعا دے وچ کیے مفہوم پڑھ کے دیکھو مفہوم پڑھ کے دیکھو کہ ایمان کہہ رہا ہے فرقان مصطفیٰ ہے قرآن کہہ رہا ہے ایمان مصطفیٰ ہے دو جگلے ناد پارو دو جگلے ناد
دکھڑے جہان دے دے اتھرو جہان دے دے حاکم دلاں دے ٹکڑے کر کے جہان دے دے کر کے جہان دے دے خوشیاں دا دو جہاں وچ سامان مصطفیٰ ہے خوشیاں دا دو جہاں وچ خوشیاں دا دو جہاں وچ سامان مصطفیٰ ہے میرا دین مصطفیٰ ہے ایمان مصطفیٰ دور کیسے ہے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ان کی رحمت جہاں پہ محیط ان کی رحمت ہے جہاں پہ محیط ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے صحیح ہو بیلیرہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جی جی وہی ہے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا کا ہے انا قاسم فرمان آقا کا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت فاروق نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ سارے حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں اور یہ شعر صحیح سرفراز صاحب نے عطا فرمایا ہے کہ نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا
نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں ہے عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں اچھا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ اپنے محتاج صاحب پہ بہرے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ بہرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ بہرے سائی بابا اپنے محتاج غلاموں پہ بہرے سخی ماجی اپنے محتاج غلاموں پہ بہرے حسن علی ہونی گا اے عطا سیدہ آمینہ ہونی گا اے عطا سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ صدیق جس نو کہتے ہے او یار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھے آسی پسند کیے فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا اسلام نو جس ویل پیش آئی ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ دا جس نے صدیق اکبر در اصل سکیتا انکار کبریا دا در اصل سکیتا انکار مصطفیٰ دا یا میرا میری لاج رکھ لے
سنی عرض میری سلطانا میں تیرے وہ عمل کے عجب تیرے وہ عمل کے تو اٹھ کے نکالی جانا یا شاہ جیلا لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانا ویکھو سائیں بابا دائے بیڑا بھریا ویکھو سائیں بابا دائے بیڑا بھریا جیڑا ایتے آیا وہ دریا جی بس جیڑا ایتے آیا وہ دریا چنگا ہر منگتے نہ کام بنیا ہاں جنہیں سچے دل نال پیر منیا جنہیں سچے دل نال بلہ بڑیا سائیں دا جنہیں سچے دل نال بلہ بڑیا جی بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین اولیاء اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے حضور علیہ السلام کے صدقے سے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ بے شک پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ ذرا تھوڑی سی عقلیں کھولو میری بات غور سے سنو خبردار جی یا اللہ یار ایسا ہی کہا ہے کہ میری بات غور سے سنو ہاں یا اللہ خبردار میرے ولیوں کو نہ تو کوئی اپنی ذات کا خوف ہے اور نہ ان کے مریدوں کے جہنم جانے کا خوف ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا کر دی گئی ہے اور نہ انہیں اپنا کوئی جہنم جانے کا خوف ہے نہ انہیں اپنے کسی مرید کے جہنم جانے کا خوف ہے تو حضرات ہمارے قبلہ کعبہ حضور سائیں نعمت اللہ قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں بڑی عظمتوں سے نوازا آپ کے پاس کوئی بندہ آتا کہ حضرت صاحب بہت غریب ہوں آپ نظر کرم فرماتے اسے غنی کر دیتے امیر کر دیتے کوئی بندہ آتا ہے حضور قرض میں پھنسا ہوا ہوں آپ نگاہ کرم فرماتے اس کا قرض ادا ہو جاتا کوئی کہتا ہے پریشان ہوں حضور نگاہ کرم فرمائے تو آپ نگاہ کرم فرماتے اس کی پریشانی حل ہو جاتی تو حضرات یہ سائیں بابا سرکار کرم فرماتے رہے ایک بچہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت صاحب مجھے مرید فرما لیں میری فلاں غرض ہے وہ پوری کر دیں میں اس لیے مرید ہو رہا ہوں کہ میری فلاں غرض پوری ہو جائے اور یہ 5 روپے شرینی کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو کچھ دیر بعد آیا کہ حضرت صاحب میری بیعت توڑیں 5 روپے شرینی کے واپس کریں میری جو غرض تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے تیری بیعت میرے ساتھ نہیں تیری بیعت نبی پاک کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں تاکہ میں بھاگ نہ جاؤں آپ نے یا تو مجھے وہ 1 مہینہ پہلے کا ایکشن ریپلے دکھائیں کہ میں واقعی ہی نبی کریم کی بیعت کر رہا ہوں یا مجھے اجازت دے دیں تو آپ نے اس کے ایسے پشت پہ ہاتھ رکھا نگاہ کرم فرمائی نظر عطا فرما دی تو وہ بچہ دیکھتا ہے کہ جو 1 مہینہ پہلے جس جگہ پہ وہ سائیں بابا سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہے وہاں پہ سائیں بابا نہیں تھے وہاں پہ نبی پاک تشریف فرما تو وہ بچہ خوش ہو گیا یہ اولیاء اللہ کا کام ہے کہ ایک لمحے میں تمہیں اٹھا کے نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دے پیر کامل میں برت با مصطفیٰ پیر کامل کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو ایک لمحے میں اٹھا کے نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیں تو آپ یہ مجھے یاد نہیں ہے آپ بس مجھے کرنے دیں ہاں ایک ہندو آیا اب مہربانی مجھے بات کرنے دیں ایک ہندو آ گیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت صاحب آپ اپنے رب کو کیسے راضی کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پاک کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی پاک کو کیسے راضی کرتے ہیں آپ تو انہیں ملے ہی نہیں ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد پاک کو راضی کر لیتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ مرشد پاک کو آپ کیسے راضی کرتے ہیں؟ فرمایا یہ ذرا مشکل کام ہے. وہ جو ذکر دروشی ہمارے ذمہ لگاتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ مرشد پاک کے آستانہ پاک میں آنے جانے سے پیر کامل راضی ہو جاتے ہیں. تو حضرات اس طرح ایک بندہ اور آیا کہ حضرت صاحب وہ فلاں جگہ آپ کا مرید ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ رب ہے تو میں اس کا پیر ہوں، پھر میں اس سے بڑا رب ہوا. پھر آپ نے فرمایا جو میرے مرشد پاک ہے وہ مجھ سے بڑے رب ہوئے. تو فرماتے ہیں ایسے سلسلہ چلتا چلتا نبی پاک تک کی خدمت تک چلا جاتا ہے تو کتنے سارے رب ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے. اللہ اللہ ہے، ساری جہان سارے جہانوں کا خالق ہے. نبی پاک ہیں اور مرشد ہے. بندہ ہی ہے، اسے بندے کا پت بن کے رہنا چاہیے. تو حضرات یہ انہوں نے ڈیفینیشن فرما دی کہ نہ تو پیر رب ہے نہ نبی پاک ہی رب ہے. رب ہی ہے، اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی رب ہے. تو حضرات یہ اور ایک اور بالخصوص بڑا خاص جو ان پہ ان کا کرم ہے جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں. ہم ڈاکٹر قدیر کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایٹم بم بنایا. کیوں جی؟ سارا پاکستان ایٹم بم کی وجہ سے محفوظ ہے. ہر بندے کو فخر ہے کہ ہاں اب ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو ہم محفوظ ہیں. تو سائیں بابا سرکار کی ہستی کا اندازہ اپنے مرشد پاک کو دیکھ کے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اتنے قابل ہیں، وہ کتنے قابل ہو جنہوں نے ایسی ہستی ہمیں بنا کے عطا فرما دی. یہ ان کا بڑا چلتا پھرتا ہے خاص کرم ہے کہ ہم ان کی کرم کا، ان کی ہستی کا، کیوں ماسٹر صاحب، ان کی ہستی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سائیں بابا سرکار کو بارگاہ مصطفیٰ میں ولی اعظم کے لقب سے مخاطب کیا جاتا ہے. تو یہ ان کا بڑا چلتا پھرتا ہے خاص کرم ہے جو ہم پہ ان کا بڑا ہی کرم ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہستیوں کا شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سائیں بابا سرکار کے گیت گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ڈاکو آیا، جی ہاں جی، ڈاکو آیا، قاتل. ایک قاتل آیا. سائیں بابا سرکار کئی تشریف لے جانے لگے تو اس نے راستے میں آپ کے چہرے مبارک پہ نظر پڑی. تو وہ کہتے ہیں سائیں بابا آپ ادھر ہی رہتے ہیں، سرکار آپ ادھر رہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں ہاں ہم ادھر ہی رہتے ہیں. خیر ہے، وہ عرض کرتا ہے حضور آپ صرف 2 منٹ ادھر رکے، میں ابھی آیا. تو جب وہ واپس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بھائی خیریت تھی. تو وہ عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب میں کرائے کا قاتل ہوں. آپ کے چہرے مبارک پہ نظر پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار شرم کر، تو کتنی عورتوں کو بیوہ کر رہا ہے، کتنے بچوں کو یتیم کر رہا ہے، کتنے بہن بھائیوں کو جدا کر رہا ہے. تو حضرت صاحب میں نے جو ہی آپ کا چہرہ دیکھا میرا دل بدل گیا. حضرت صاحب میں کرائے کا قاتل ہوں، مجھ پہ نظر کرم بھی فرمائے اور مجھے اپنا مرید بھی فرما لے. تو حضرات یہ سائیں بابا سرکار کا چہرہ مبارک ہے. تو پھر سائیں بابا سرکار نے ان کا انٹرویو لیا. آپ جب تشریف لے کے گئے تو آپ سے فرمایا گیا کہ اس کا انٹرویو لو. جب اس کا انٹرویو لیا گیا تو فرمایا گیا کہ پہلے میں کرائے کا قاتل تھا، ایک اور بھی تھا جو کرائے کا قاتل تھا جو سائیں بابا سرکار کی نظر کرم سے ٹھیک ہوا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیر صاحب آپ ان کا انٹرویو لیں. جب سائیں بابا نے پوچھا کہ ہاں جی پہلے کیا تھے اب کیا ہو، تو وہ کہتا ہے پہلے میں کرائے کا قاتل تھا لیکن آج میری نظر آسمانوں کی سیر کر رہی ہے، آج میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں. بھائی یہ کرتے ہیں سائیں بابا. پھر سائیں بابا سرکار ہمارے مرشد پاک کو خواب میں ملے. آپ کی ملاقات سے پہلے آپ سائیں بابا سرکار سائیں نعمت اللہ قریشی صاحب سے ابھی ملے نہیں تھے لیکن آپ کو خواب میں زیارت ہوئی. سائیں بابا سرکار جب ظاہری حالت میں ملنے کے لیے تشریف لے کے گئے تو انہوں نے بلایا، پاس بلایا کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو زیارت کروائی تھی. سائیں بابا فرماتے جی سرکار آپ نے زیارت کروائی تھی. فرمایا بھلا کیوں کروائی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضور آپ ہی بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سے لوگ پوچھیں گے اور ان کی نظر مبارک دیکھ بھی رہی ہے کہ وقت آئے گا یہ اس منصب پہ فائز ہوں گے، لوگ ان سے سوال کریں گے کہ حضرت صاحب ہم تو نبی پاک سے نہیں ملے تو پھر کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں نبی پاک کی زیارت کا؟ فرمایا جب میں آپ سے ملنے سے پہلے آپ کو زیارت کروا رہا ہوں تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ اگر میں مل سکتا ہوں تو نبی پاک بھی مل سکتے ہیں. تو حضرات یہ سائیں بابا کا کرم ہے، یہ سائیں بابا کی عنایات ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں سائی بابا سرکار کے گیت گانے کی توفیق عطا فرمائے. سلام پڑھو. مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. جس سہانی کری چمکا دے ماں کا چاند، جس سہانی کری چمکا دے ماں کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ بے حد سلام. پڑ گئی جس بے دم میں دم آ گیا، پڑ گئی جس بے دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام. سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی قار غم مغرق والجدید سہل لنا اشکالنا. قوت عشق سے پست کو ڈالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اسے دیکھنے تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ. مولا کریمہ میرے پیر و مرشد کو صحت کاملہ عطا فرما. حرمت نام محمد میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر رحمت برکات عالمین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. نالہر پاک دے صدقے سب دوستاں دی نیک حاجت پورا فرما. مولا بھیج نبی پاک دے درود جتنا تیرے نزدیک اجزا دا شمار، جتنے درختاں دے پتے پانی دے قطرے رین دے ذرے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے. مولا صلی وسلم دائماً ابداً ابدا کثیراً کثیراً. اسے دیکھیں تو پہلے بڑھنا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر کے محمد وآلہ وصحبہ اجمعین میں رحمت کرے. 18